ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہ آواز گونج رہی ہے کیوں؟ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلبہ، مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی کہ آپ کے اس مدرسے کی عمر صرف 4 سال ہے، مگر اس کا کام 10 سال پر بھاری ہے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اور ترقی عطا فرمائے، مزید کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اور جو نور علم دین کا اور قرآن کا یہاں سے پھیل رہا ہے وہ دور تک اس کی روشنی پہنچتی رہے. دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت دین کا کام کرنے والوں کو آزماتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ دین کا کام کرنے والا آگے بڑھا ہے تو اس کی نیت کیا ہے. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی محنت سے آگے بڑھا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے فضل سے آگے بڑھا ہے؟ اگر ترقی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی محنت سے آگے بڑھا ہوں تو یاد رکھو خدا اس کو خیر و برکت سے محروم کر دیتا ہے. اور جب ترقی کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں کچھ نہیں، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو روشن کر دیتا ہے اور آگے بڑھنے کے راستے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرسے میں پڑھانے والوں کو بھی خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے، پڑھنے والوں کو بھی اچھی نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مدرسے کی مدد اور تعاون کرنے والے ہیں وہ بھی محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مدرسے کی مدد کریں، اس کے سوا ان کی کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے. میرے دوستوں اور ساتھیوں،
یہ قرآن کریم کی محفل ہے۔ ابھی دیکھا آپ نے کہ کچھ بچوں کے سروں پر دستار بندھی ہے۔ یہ کون بچے ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ آؤ ہم قرآن کریم سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف احکامات بیان کیے ہیں، طرح طرح کی تعلیمات دی ہیں، لیکن مسلمان مانتے ہیں، کافر اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے۔ قرآن کی تعلیمات پر مسلمان ایمان رکھتا ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں رکھے گا تو اس کا در حقیقت مسلمان ہونا ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کریم میں ایک بات ایسی ہے جس کو ہندو بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے۔ جو قرآن پر ایمان لائے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ کون سی بات ہے جس کو ہر ایک مانتا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ یہ بات ایسی ہے جس کو ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے۔ جو قرآن سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انسان کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان جس دن مرے گا، جس دن اس کی موت آئے گی، اس دن کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ نہ اس کا پیسہ اس کے کام آئے گا، نہ اس کے رشتہ دار اس کے کام آئیں گے، نہ اس کے تعلقات اس کے کام آئیں گے، نہ اس کے بال بچے اس کے کام آئیں گے۔ جس دن موت کا وقت آئے گا اس دن انسان کے کام کوئی نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے گھر کے لوگ مرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، گھر والے خدمت کرتے ہیں اور اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن جب انسان کا وقت آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کا وقت آ جائے گا تو اسے ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں ملے گی۔ اللہ نے جس کی موت کا جو وقت لکھا ہے اس کو اپنے وقت پر دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، موت کے وقت جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے اس وقت انسان شدید ترین تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کو نزع کی تکلیف کہتے ہیں، موت کی تکلیف کہتے ہیں۔ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت کی تکلیف سے پناہ مانگی ہے، اور احادیث میں یہ دعا مذکور ہے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کے وقت کی تکلیف میں تو میری مدد فرما۔ میرے دوستو، اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کے پاس بیٹھے ہو اور اس کی موت کا وقت آ گیا، وہ نزع کی حالت میں ہے، کہ تو اس وقت تم اس سے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ، اس لیے کہ وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔
کہیں وہ تمہاری بات سن کر کے تکلیف کی وجہ سے یہ نہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، اور ادھر وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کرے، ادھر اس کی روح قبض کر لی جائے تو اس کی موت کفر پر ہوگی۔ اس لیے تم یہ مت کہو کلمہ پڑھ، پھر کیا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تم اس سے مت کہو کلمہ پڑھ، بلکہ تم اس کے پاس بیٹھے ہو اور موت کا وقت اس کا آ گیا ہے تو تم خود کلمہ پڑھنے لگو، ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے کلمہ سن کر اللہ اس کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک دن مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو موت سے بچا ہو؟ کیوں بھائی؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو موت سے بچ کر کے کہیں بھاگ سکے؟ انسان پہاڑوں میں جائے گا وہاں خدا کی حکومت، دریا میں جائے گا وہاں خدا کی حکومت، جنگل میں جائے گا وہاں خدا کی حکومت، بتا خدا کی پکڑ سے بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے کام نہیں آتی، اور جب وہ مرتا ہے تو تین چیزیں چھوڑتا ہے۔ دیکھو اس کی قبر میں ان تین چیزوں میں سے کون سی چیز اس کے قبر میں ساتھ جائے گی؟ فرماتے انسان مرتا ہے تو نمبر 1 مال و دولت کو چھوڑتا ہے، نمبر 2 اپنے رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو چھوڑتا ہے، اور نمبر 3 اپنے اعمال کو چھوڑتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان مر گیا، لوگوں نے اور رشتہ داروں نے اسے غسل دیا، کفن میں لپیٹ دیا، کفن میں لپیٹ کے اس کی لاش کو چارپائی پر لٹا کے جیسے ہی گھر سے باہر نکالتے ہیں، مال و دولت تو یہیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کفن کے ساتھ روپے کی گڈیاں نہیں جاتی، کفن کے ساتھ الماری کی چابیاں نہیں جاتی، کفن میں بینک کی کاپیاں نہیں لپیٹی جاتی، مثل مشہور ہے کہ کفن میں جیب ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی انسان کو غسل دے کر میت کو کفن میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، مال و دولت تو اس کا ساتھ یہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کے رشتہ دار ہیں جو اس کو کندھوں پر اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنازے کو لے کے رشتہ دار قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو یہ جنازہ بولتا ہے، میت بولتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے تو کبھی بولتے ہوئے سنا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں بولتی ہے، آؤ ہم کہیں کہ ہم نے اگرچہ نہیں سنا لیکن آقا نے فرما دیا ہے بولتی ہے میت، تو ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً میت بولتی ہوگی۔ اور کب بولتی ہے، کیسے بولتی ہے؟ فرماتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو جب اس کا جنازہ اٹھا کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو وہ بولتا ہے، کہتا ہے اے لوگوں مجھے جلدی سے میری آخری منزل تک پہنچاؤ، مجھے جلدی سے وہاں پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی۔ وہ بولتا ہے مگر اس کی بول اور اس کی آواز انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، انسان نہیں سن پاتا اور جنات نہیں سن پاتے۔ اسی طرح اگر گناہگار انسان کی میت اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر کے چلتے ہیں تو وہ بھی بولتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے ارے مجھے کہاں بربادی کی طرف لے جاتے ہو، کہاں ہلاکت کی طرف لے جاتے ہو، کہاں جہنم کے عذاب کی طرف لے جاتے ہو۔ لیکن میرے دوستو کوئی سنتا نہیں اور سب اس کو لے کر کے قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھ مال و دولت نے تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، تیرے رشتہ دار تجھے قبرستان لے کر کے آئے، تیرے جنازے کو قبر کے کنارے رکھا گیا، جب جنازے کو قبر کے اندر اتارنے کا وقت آیا تو دو رشتہ دار نیچے اترے، انہوں نے میت کو سہارا دے کر تجھے قبر کے اندر لٹا دیا، اور سب باہر کھڑے ہیں، صرف دو اندر گئے، اور جب تجھے لٹانے کے بعد قبر کو بند کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ دو بھی تجھے چھوڑ کر کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تیرا باپ بھی کھڑا ہے، تیرا بھائی بھی کھڑا ہے، تیرا دوست بھی کھڑا ہے، تیرا چچا بھی کھڑا ہے، تیرا ماموں بھی کھڑا ہے، لیکن آج تیرے ساتھ دفن ہونے کو کوئی تیار نہیں۔ قبر بند ہوئی تو رشتہ داروں نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جیسے ہی بند ہوتی ہے اللہ رب العزت مردے کے کان میں سننے کی طاقت کو پیدا فرما دیتا ہے، اور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ اپنی قبر میں بیٹھ کر کے یا لیٹ کر کے اپنے رشتہ داروں کے واپس جاتے ہوئے ان کے جوتے کی آواز کو اپنی قبر میں سنتا ہے کہ سب مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ سوچو دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کوئی نہیں میرے ساتھ ہے، جو مجھے دفن کرنے آئے تھے وہ بھی واپس جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر رشتہ دار قبرستان کے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، ادھر کیا ہوتا ہے، اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کا ایک کونا پھٹے گا اور اس میں سے ایک بہت خوبصورت اور حسین انسان قبر میں داخل ہوگا۔ وہ حیران ہوگا کہ میرے رشتہ دار تو سارے ساتھ چھوڑ گئے، یہ کون ہے؟ اس سے پوچھے گا تو ہے کون، تو میری قبر میں آیا کیوں ہے؟ اتنا حسین انسان ہے تو کہ میں نے تجھ جیسا انسان تو آج تک دیکھا نہیں، تو آیا کیوں میری قبر میں، تو ہے کون؟ تو میرے دوستوں وہ جواب کیا دے گا؟ دیکھو مرنے والے نے تین چیزیں چھوڑی تھی، مال و دولت، رشتہ دار اور گھر والے، اور نمبر 3 اپنے اعمال۔ اس کی قبر میں جو خوبصورت انسان داخل ہوگا جب وہ اس سے پوچھے گا تو ہے کون، تو وہ جواب کیا دے گا؟ کہے گا انا عملک الصالح، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے نیکیاں کی تھی، نمازیں پڑھی تھی، اللہ کی اطاعت کی تھی، نیک کام کیے تھے، آج خدا نے تیری نیکیوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے ساتھ کر دیا، اب میں ہر وقت تیرے ساتھ رہوں گا اور آخرت کی ہر منزل میں تیری مدد کروں گا۔ سوچو قبر میں انسان کے ساتھ کون گیا؟ مال و دولت ساتھ گیا؟ بولو بھائی، رشتہ دار ساتھ گئے؟ انسان کے اعمال اس کے ساتھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا بدکار انسان ہے، گناہگار انسان ہے، تو اس کی قبر کا بھی ایک کونا پھٹے گا، اور اس کی قبر میں جو آدمی داخل ہوگا وہ بہت بدشکل بری صورت کا ہوگا۔ اس کو دیکھ کر کے یہ مرنے والا کانپ جائے گا کہ تو کون ہے، میری قبر میں کیسے آیا، تیری شکل اتنی ڈراؤنی ہے کہ میں نے آج تک اتنی بری شکل دیکھی نہیں، تو ہے کون؟ تو وہ جواب کیا دے گا؟ کہے گا انا عملک الخبیث، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے پاپ کیے تھے، جو گناہ کیے تھے، جو خدا کی نافرمانیاں کی تھی، آج خدا نے تیرے گناہوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے اوپر مسلط کر دیا، اب میں ہر وقت تجھے پریشان کروں گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نیک انسان کے لیے اللہ قبر میں ایک نیک ساتھی عطا فرمائے گا، اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے گا، اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکیاں اور دروازے کھول دے گا، اور گناہگار انسان کو قبر میں ایک برا ساتھی ملے گا، اور اس برے ساتھی کی نحوست یہ ہوگی
کہ اس کے آنے کے بعد اس مرنے والے کی قبر تنگ ہونا شروع ہوگی، اس کی دونوں دیواریں آہستہ آہستہ کھسکنے لگیں گی، ملنے لگیں گی آپس میں۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کی دونوں دیواریں اس گناہگار کے جسم سے اتنے قریب ہو جائیں گی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں اس طرح گھس جائیں گی۔ بتاؤ انسان بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کو سمجھ کر کے جواب دینا۔ یہ بتاؤ کہ تم قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ قبر میں برے ساتھی سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ آج جلسے میں تم بیٹھے ہو، تم کہتے ہو مجھے قبر میں اچھا ساتھی چاہیے، تم کہتے ہو میری قبر جنت کا باغ بننا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو اور قبر کو جنت کا باغ بنوانا چاہتے ہو تو دنیا کی اس زندگی میں کچھ کام کرنے پڑے۔